اسلام کی انٹیگرل ایسنشل پریکٹس ہے۔ پہلا سوال، اگر برقع پہننا یا نقاب کرنا اسلام کی انٹیگرل ایسنشل پریکٹس ہے تو قرآن میں ایک بھی ورس دکھائی جائے جو نقاب یا برقعے کی بات کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں الیاس شرف الدین سلیو آف اللہ ارسبوہی خان یا دوسرے ان کا جواب دینے کے لیے آیا ہوں۔ 4 سوال کرناٹکا کے حجاب رو پر حجاب کے مسئلے پر اس نے کیے ہیں۔ پہلا سوال دیکھیے، صبحی خان، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اگر قرآن پڑھیں گے ترجمے سے سورہ نور چیپٹر 24 ورس 31 اور سورہ احزاب چیپٹر 33 ورس 59، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ایمان والی عورتوں کے لیے کہ جب باہر جائیں تو جلابہن اپنے اوپر چادریں ڈال لیں۔ پتا چلا کہ جبھی بھی لڑکیاں باہر جائے گی تو اپنے اوپر چادر ڈال لے گی، عورتیں باہر جائے گی چادر ڈال لے گی، اسے حجاب کہتے ہیں، اپنے آپ کو کور کر لینا۔ اور دوسری بات، رگ وید بک نمبر 8 چیپٹر نمبر 33 میں بھی یہی حکم ہے کہ جب ہندو لڑکیاں باہر جائے تو اپنے آپ پر چادریں ڈال لیں۔ RSS BJP والے نہ ہندو ہے نہ ہندوستانی، ویسے ہی صبحی خان تم بھی نہ مسلمان بچ رہی نہ اسلامی، تو ایسی دلالی کر جہنم میں نہ جاؤ۔ دوسرا سوال، اگر یہ ہمارے سنویدھان کے انوچھید 25 میں دیا ہوا دھارمک سوتنترتا کے ادھیکار کی بات ہے تو سیم یہی ادھیکار علی گڑھ مسلم وشودیالیہ میں یا جامعہ میں پڑھنے والے غیر مسلم چھاتروں اور چھاتراؤں کو کیوں نہیں دیا جاتا ہے؟ وہاں پر ڈریس کوڈ پالیسی اور اسکول کی پالیسی کی بات کر غیر مسلم بچوں کو شیروانی یا شلوار قمیص پہننے کے لیے مجبور کیوں کیا جاتا ہے؟ دوسرا سوال، آرٹیکل 25 کے تحت علی گڑھ اور جامعہ کے بچیوں کو یا بچوں کو اپنا اپنا لباس پہننے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی، پوچھ رہی ہیں آپ۔ اس کا جواب سنیے کہ وہاں پر آج بھی جامعہ میں نے خود دیکھا ہے، غیر مسلم لڑکیاں اپنی مرضی کا لباس جینز ٹاپس ٹی شرٹس پہن کر آتی ہیں، مرضی کا، آج بھی چل رہا ہے، کیونکہ بھارت میں اسلامی قانون نافذ نہیں ہے، اسی لیے کوئی برقع پہنتی ہے لڑکیاں مسلمان، کوئی غیر مسلم لڑکیاں جینز ٹاپس میں آتی ہے جامعہ میں۔ تو آپ جھوٹ اور نفرت پھیلا کر، ساورکر کی دلالی کر انگریزوں کے ساتھ مل کر دیش کو ٹکڑے ٹکڑے اور بربادی نہ کریں، RSS کے پلے نہ بنیں۔ تیسرا سوال، اگر یہ مہیلاؤں کے چننے کے ادھیکار کی بات ہے تو میرے جیسی مسلمان مہیلائیں جو حجاب نہیں کرنا چاہتی ہیں یا پھر اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہیں، جو بال کھولنا چاہتی ہیں، جو سوتنترتا کے ساتھ جینا چاہتی ہیں، ان کے چننے کے ادھیکار کا کیا؟ ان کو کافر ہونے کا یا خراب مہیلا ہونے کا سرٹیفکیٹ کیوں دیا جاتا ہے؟ تیسرا سوال، آپ نے کہا ہے کہ جو مہیلائیں بے پردہ آوارہ طور پر پھرنا چاہتی ہیں بال کھلے رکھ کر، ان کے ادھیکار کو کیوں نہیں مانا جاتا؟ اگر یہ فریڈم آف چوائس کا مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے صبحی خان، اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لڑکیوں عورتوں کی اور سب کی حفاظت چاہتے ہیں، سلامتی شانتی انتی چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ نے احکام نازل فرمائے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت دے کر اس کو نافذ کیا۔ اب اگر آپ اس پر نہیں چلنا چاہتی ہے، آوارہ بے پردہ پھرنا چاہتی ہیں، تو دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے بھارت کے اندر لڑکیوں کے ساتھ، جیسا آسارام کے آشرم میں، گرمیت رام کے آشرم میں، چنمیانند کے آشرم میں، کٹوا میں مندر میں جب بچیاں بے پردہ گئی تو کیا حال ہوا، ہاتھراس کی بیٹی کے ساتھ کیا حال ہوا، ریپس اور گینگ ریپس میں مولسٹیشن میں بھارت نمبر 1 ہو گیا، سب سے انسیف پلیس ہو گیا بھارت۔ کیوں؟ ہمارے پاس حجاب نہیں ہے، اسی لیے لڑکیاں محفوظ نہیں رہ رہی ہے۔ اسی لیے ہم صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ بھائی حجاب کریے، ریپسٹ کو موت کی سزا دیجئے، مرڈرر کو موت کی سزا دیجئے، بھارت کی بیٹیوں کو بچائیے، لیکن یہ نہیں مانا جا رہا ہے تو بربادی آ رہی ہے۔ آپ بھی بے پردہ آوارہ پھرنا چاہتی ہیں تو پھریے، بے پردہ اور تباہی کی طرف جائیے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی پریشانی ہو جائے گی۔ چوتھا اور آخری سوال، ہمارے گھر کی اگر کوئی ڈور بیل بجائے کوئی نقاب پوش ویکتی، کیا ہم بنا اس کی پہچان دیکھے اس کو اپنے گھر میں گھسنے دیتے ہیں؟
ہم اپنے گھر کی سرکشا کے لیے چنتت ہوتے ہیں. بنا جانے بنا پہچانے اپنے گھر میں جب ہم کسی کو نہیں گھسنے دیتے ہیں تو پہچان چھپائے ہوئے نقاب پوش لوگوں کو ہم سماج میں اور اپنے دیش میں کیسے گھومنے دے سکتے ہیں؟ چوتھا سوال، صوبی خان نے کہا کہ نقاب پوش ویکتی کو گھر میں نہیں آنے دیں گے سیکیورٹی کی وجہ سے، تو پھر سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے عورتوں کو نقاب کیسے لگانے دیں گے؟ حالات خراب چل رہے ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دھوپ سے بچنے کے لیے گرمی کے دنوں میں لاکھوں کروڑ ہندو بیٹیاں بھی نقاب لگا لیتی ہیں، اس پر کیوں پابندی نہیں لگائی جاتی؟ پھر کہتے ہیں میرا سکن پروٹیکٹ کرنا ہے. سکن پروٹیکشن زیادہ امپورٹنٹ ہے یا دیش پروٹیکشن؟ دیش پروٹیکشن زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر نقاب پر پابندی کیوں نہیں؟ وہ ہندو بیٹیوں کی کرونا ہو گیا تھا، کرونا کا ڈریس پہن کر ڈاکٹر کی شکل میں ڈاکو بھی آ جا سکتا، تو اس پر پابندی کیوں نہیں؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی، کسی کی سکن بچانا ہے، کسی کی جان بچانا ہے. ویسے ہی یہاں پر اسلام میں حجاب اور نقاب کسی کی عزت بچانا ہے. اور سعودی عرب میں فنگر پرنٹنگ سے آئیڈینٹیفیکیشن آ گیا. یہ ٹیکنالوجی لے کر آ جائیے، کامیاب ہو جائیے. ایک اللہ مالک رب کی عبادت، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. قرآن حدیث پڑھتے تو سمجھتے، ویدا گیتا اپنشد بائبل گرو گرنتھ پڑھتے تو سمجھتے. نہ قرآن حدیث پڑھے صوبی خان تم اور تمہارے RSS کے دلال گرو، نہ ویدا گیتا اپنشد پڑھے، اس لیے بربادی میں جا رہے ہیں. پڑھو دھارمک کتابیں، اللہ کی عبادت اور نبی کی اطاعت اور حجاب سے کامیاب ہو جاؤ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے. ہائی بیک اپ اسمارٹ فیچرز والا اسمارٹ واچ کہاں